اور چوتھا وصف فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ یہ چوتھا وصف بیان کیا۔ یہاں پر اس کے دو جز بیان فرمائے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو فرمایا کہ آپ کی طرف جو وحی نازل کی گئی، یہاں پر قرآن نہیں کہا کہ آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ بما ما کہہ کے اشارہ کر دیا اس وحی پر ایمان رکھتے جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن کریم، اور دوسری وحی غیر مطلوب، وہ وحی جو اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو دونوں چونکہ وحی ہیں جو تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، حدیث کے جو مضامین ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغیر فرشتے کے واسطے کے اللہ آپ کے قلب پر اتارتے ہیں، انکشاف روحانی کے ذریعے سے آپ کو عطا کرتے ہیں، آپ کو القاء فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ جو دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں مضامین اتارتے ہیں اور آپ اپنے الفاظ میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث، اور اس کو بھی وہی قرار دیا، اس لیے کہ قرآن میں فرمایا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ یہ جو تمہارے نبی ہیں، یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو بھی بات کہتے وہ وحی کے ذریعے سے کہتے ہیں۔ تو گویا کہ وحی دو قسم کی ہوئی، ایک تو وہ وحی جو قرآن کریم وحی مطلوب جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور دوسری وہ وحی کہ جس کو حدیث کہتے ہیں، کیونکہ نبی تو ینطق عن الہویٰ کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ وہ کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو معلوم آپ جو عام گفتگو فرما رہے ہیں، آپ احادیث بیان کر رہے ہیں، معلوم ہے یہ بھی وحی کے ذریعے سے آپ کو ملتا ہے۔ لہٰذا حدیث کا انکار حقیقت میں اس وحی الہی کا انکار ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی قرآن مانیں گے حدیث نہیں مانیں گے، حدیث تو 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے جی، قرآن بس حسبنا کتاب اللہ، قرآن کافی ہے۔ قرآن کا قرآن ہونا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کس نے بتایا؟ یہ تو حدیث نہیں بتایا۔ سب سے پہلا منکر حدیث ہندو پاک بر صغیر کے اندر غلام محمد پرویز، یہ پرویزی فرقے کا بانی یہی اٹھا، اور اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث ودیث کی ضرورت نہیں۔ اس وقت کے کسی عالم کو اس سے مناظرہ ہوا، کہ مناظرہ کیا، اس نے عالم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کہتے ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانتے۔ اس نے کہا ایک لمحے کے لیے میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی عیسائی آپ پر یہ اعتراض کرے کہ یہ قرآن جس کو تم اللہ کی کتاب کہتے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ثابت کرو کہ کیسے اللہ کی کتاب ہے۔ کیونکہ اللہ کا کتاب ہونا، یہ کس نے بتایا کہ اللہ کی کتاب ہے؟ کہا کہ اگر ایک لمحے کے لیے انکار کریں کہ یہ اللہ کی تم کتاب قرآن کو مانتے ہو، تو قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا ثابت کرو۔ تو بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی فرماتے میں غار حرا میں تھا، فرشتہ آیا اور فرشتے مجھے کہا اقرا اقرا اقرا، گویا کہ 3 مرتبہ مجھے اقرا اقرا کہا، تو اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ جب کہا تو میں نے یہ پڑھا۔ تو گویا کہ گویا کہ اس غار حرا کے اندر یہ اقرا کی جو ہے قرآن اترا، تو گویا کہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب۔ تو اس عالم نے کہا ماشاءاللہ، یہ تو ہم کہتے ہیں اس قرآن کا اللہ کا کتاب ہونا بغیر حدیث کے ثابت نہیں ہو سکتا، تو حدیث کا انکار کر کے تم جاؤ گے کہاں؟ اس کا تو اللہ کا کتاب ہونا بغیر حدیث کے تم ثابت نہیں کر سکتے۔ نبی یہی بتائے گا کہ مجھے غار حرا میں وحی اتری، جبرائیل فرشتہ آیا، اس طریقے سے مجھ پہ قرآن اترا، تو قرآن کا اللہ کا کتاب ہونا یہ بغیر حدیث کے ممکن نہیں ہے، تو حدیث کا انکار کر کے تم جاؤ گے کہاں؟ لاجواب ہو گیا، نعرہ تکبیر لگ گیا۔ تو بات وہی ہے کہ بات کے اندر سینس نہیں۔
نانسنس بات. کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو میں نے بتایا دونوں ہیں. ایک وہی مطلوب جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو قرآن کریم، ایک وہی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کی شکل میں اس کو امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی. اس لیے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے جوش اور محبت سے فرمایا کرتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار میں میاں جی کہتے تھے. کہا یہ تو میاں جی کا کمال ہے، یہ تو میاں جی کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ میری حدیث ہے، ورنہ ہم نے تو دونوں باتیں ایک ہی ہونٹ سے نکلتی دیکھی. انہی ہونٹوں سے قرآن جاری ہوا، انہی ہونٹوں سے حدیث جاری ہوئی. ہم نے تو ایک ہی منہ سے دونوں باتیں نکلتے دیکھی ہیں. اب تم ظالموں یہ کہتے ہو ایک وقت میں یہ ہونٹ چومنے کے قابل اور دوسرے وقت میں یہ ہونٹ رد کرنے کے قابل. تم لوگ عقل کے ناخن لو. انہی ہونٹوں سے قرآن جاری ہو رہا ہے، انہی ہونٹوں سے حدیث جاری ہو رہی ہے. تو اس لیے فرمایا تو بما انزلہ، اس لیے فرمایا کہ بما ماں کہہ کے اس کو عام کر دیا کہ تاکہ وہی مطلوب یعنی قرآن بھی اس میں شامل اور وہی غیر مطلوب حدیث بھی اس میں اندر شامل، ان دونوں پر جو ایمان رکھتے ہیں فرمایا یہ ایمان والے. چاچی آج حدیث کا انکار کرنے والے سمجھ لیں کہ بما انزل الیک کے اندر تم داخل نہیں ہو، اس لیے تم وہی مطلوب پر تو ایمان رکھتے ہو اور وہی غیر مطلوب جو کہ وہی ہے اور بما کہہ کے قرآن نے اس کو ذکر کیا تم اس زمرے میں داخل نہیں، لہٰذا تمہارا ایمان ناقص جو ہے وہ ضائع ہے. آج بھی بڑے بڑے مفکرین پیدا ہو جاتے ہیں اور جو حدیث پر آ کر جو شروع کر دیتے قدغنی، اجی حدیث اجی 200 سال کے بعد لکھی گئی، یہ لکھا گیا. یہ ایک مستقل موضوع اپنے وقت پہ کروں گا. حدیثیں تو نبی کے زمانے میں لکھی گئی، نبی نے خود کہہ کے لکھوائیں. اکتبوا لی ابی شاہ، مصر سے ایک صحابی آیا اور آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھول جاتے احکام وغیرہ، آپ مجھے کچھ احکام لکھوا دیجئے. آپ نے صحابہ سے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، ابی شاہ اس کی کنیت تھی، اس ابو شاہ کے لیے لکھ کے دے دو. کیا لکھا تھا؟ آپ کی حدیثیں، آپ کے بتائے احکام. کیونکہ قرآن لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن تو ویسے لکھا ہوا تھا. لیکن کیا لکھ کے دینے کی ضرورت تھی؟ وہی غیر مطلوب جو حدیثیں تھیں، جس میں احکام تھے، جس میں تشریح تھی، جس میں تفصیلات تھیں. اقتلوا ابی شاہ، اس ابی شاہ کو لکھ کے دے دو. تو کتابت حدیث کا حکم تو نبی نے اپنے زمانے میں خود دے دیا اور صحابہ نے اس پہ عمل کیا. اس کے صاحب موجود ہیں.